سورۃ النساء کی آیت نمبر 150۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اور نصارہ کی بہت ساری قباحتوں، حماقتوں، خباثتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سے لے کر اگلے رکوع کے آخر تک بالخصوص یہودیوں کی بری حرکات، برے دعووں کا ذکر ہے۔ یہودی ایک مغضوب علیہم قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جو اللہ رب العالمین کے سخت غصے میں ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ ان کی ایک بڑی شرارت اور قباحت یہ تھی کہ یہ انبیاء اور رسل علیہم السلام میں فرق کیا کرتے تھے۔ فرق کا مطلب یہ کہ کچھ نبیوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، کسی نبی علیہ السلام پہ ایمان لانا اور کسی نبی علیہ السلام کا انکار کر دینا۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو تو اللہ کا نبی اور رسول مانا، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانا۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے اللہ کا نبی نہیں تسلیم کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانا، لیکن آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بھی اللہ کا نبی تسلیم نہیں کیا۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام بھیجے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی علیہ السلام کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔
قرآن کریم میں سورۃ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکہ نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب ایکہ، ان کی طرف تو ایک ایک نبی آئے تھے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، اصحاب الایکہ کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ ایک ایک نبی کو جھٹلایا، لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ المرسلین، سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ کہ کسی ایک نبی کی تکذیب سارے نبیوں کی تکذیب ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے میں سارے نبیوں رسولوں کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، وہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے میں سارے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہوں، سب کو اللہ کا نبی رسول تسلیم کرتا ہوں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتا، یہ شخص بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، مومن وہی کہلائے گا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام پہ ایمان رکھے۔ یہودیوں کی عادت تھی، وہ تفریق کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ جو کسی ایک نبی اور رسول کا بھی انکار کرے گا وہ پکا کافر ہے، وہ پکا کافر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ اللہ اور اس کو رسولوں کے درمیان تفریق کر دے، جدائی کر دے۔ وَيَقُولُونَ، اور کیا کہتے ہیں؟ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ پہ ایمان لاتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے بیچ کوئی راستہ نکل آئے۔ اللہ پاک نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ اولئک هم الکافرون حقا، پکی بات ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا آج کل ہمارے ہاں جو یہ آواز اٹھتی ہے نا بین المذاہب ہم آہنگی، سارے مذہب والوں کے درمیان ہم آہنگی ہو جائے۔ ہم آہنگی کا اگر معنی رواداری ہے، حسن اخلاق ہے، اچھی معاشرت ہے، تو اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، بلکہ اسلام سب سے زیادہ اس کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ کافروں کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات کی سب سے بہترین مثال اسلام پیش کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہودی رہ کر بھی نجات پا سکتا ہے، کوئی شخص عیسائی رہ کر بھی نجات پا سکتا ہے۔ ہرگز کسی کو نجات نہیں ملے گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھے گا۔ نجات کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے، آخرت کے اندر عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آخری نبی سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان ہو۔ کچھ لوگ آج کہتے ہیں یہودی رہ کے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے،
عیسائی ہے کہ بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، یہ ہرگز غلط ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت سے اگر ان کو مغالطہ لگتا ہے جس میں ایمان باللہ اور ایمان آخرت کا ذکر ہے، یہودی، عیسائی، صابی، مسلمان اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھے، وہاں رسولوں پہ ایمان کا ذکر نہیں، یہ اس کا مغالطہ لے کر یہ کہتے ہیں جی جو جہاں پہ ہے وہیں راضی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ بھی ایمان۔ اگر کسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں تو اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو پھر تم نے اللہ کو مانا ہی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف تو کروائے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ضروری ہوگا، اس کے بعد ہی اللہ پہ ایمان ہو سکے گا۔ اس لیے یہ مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جناب جو جہاں پہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ آج نجات کا واحد راستہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا ان کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد کہ ایسے پکے کافروں کے لیے اللہ نے مہین عذاب تیار کر رکھے، مہین، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا والذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے، ورسولی، اور اس کے تمام رسولوں پہ ایمان لائے، اور ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی انہوں نے تفریق نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب پہ ایمان رکھا، کسی ایک کی بھی نفی نہیں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ بہت جلد ان کو ان کے ایمان کے صلے اور اجر ملیں گے۔ اللہ ان کو ان کے ایمان کی بدولت بہت اجر و ثواب سے نوازے گا۔ فرمایا وکان اللہ غفورا رحیما، اگر زندگی بھر ان سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے گی تو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے آج اس بات پہ ہمیں ایمان اور یقین رکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے کہ نجات کا راستہ صرف یہ ہے کہ دین اسلام، دین حق کو قبول کر لیا جائے، اللہ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله
वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा